روایتی دینداری تعلق پہ تھی، جدید دینداری فہم پر ہے۔ روایتی دینداری میں ذوق زیادہ تھا، جدید دینداری میں فہم پر زور زیادہ ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن یہ کہ جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں غور کے لیے یا اس کے لیے، کہ جو چیز بھی میرے نظام احساسات کی لگام نہیں تھامے گی، وہ چیز میرے لیے خوشگواری اور آمادگی کے ساتھ بائنڈنگ نہیں ہو سکتی۔ تو دین کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ خوشگواری، آمادگی اور وفاداری کے ساتھ اس کو اپنے لیے بائنڈنگ مانو، سمجھو اور بناؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ دین کے تمام احکام یا دین کو قبول کرنے کی تمام جہتیں جو ہیں وہ اس نقطے سے پھوٹتی ہیں نا، کہ دین میرے لیے بائنڈنگ ہے، اور اس کا بائنڈنگ ہونا میرے لیے خوشگوار بھی ہے، اور میں اس سے پورے جذبہ تشکر اور تمام قوت صبر کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دین کا جو سبسٹنس ڈسکورس ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، دین کا یہ فطری تقاضا ملحوظ رکھنا، اسے پورا کرنا، اس کی معرفت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا تعلق حسی درجے پر بھی حاکم اور بائنڈنگ نہ ہو جائے۔ یعنی میرا سارا نظام احساسات و جذبات بھی خیالات اور اعمال کے ساتھ وہ اللہ کی مرضیات، بلکہ زیادہ ٹھوس لفظ میں کہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق کے مدار پر گھومنے والے ایک نظام شمسی کی طرح ہے۔ تو اگر یہ بنیادی ترین اور فطری ترین مطالبہ نظر انداز ہو گیا اور اس کو بائی پاس کرتے ہوئے، اس سے خود کو لا تعلق رکھتے ہوئے، اس تقاضے سے بے نیازی برتتے ہوئے اگر ہم دین کے ساتھ وابستگی کے محض ذہنی اور محض عملی اسالیب پر قانع ہو کر رہ جائیں گے، محض صحت اعتقاد اور صحت تعمیل کو کافی سمجھ لیں گے، تو دین میرے اندر کے نظام پر اثر انداز ہونے والی تاثیر سے مجھے محروم رکھے گا، کیونکہ دین کے سب معنی کی پیدائش اس بات سے ہوتی ہے، تعلق باللہ سے، اور دین کے تمام حقائق کا پھل بھی تعلق باللہ ہے، اور اس دین سے وفاداری کے ساتھ متعلق رہنے کا کوئی بھی ممکن ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ کے ساتھ تعلق کے جذبے اور اس میں صداقت کے۔ یعنی صادق بندے کی طرح اللہ کے تعلق کو اپنے سارے نظام احساسات و جذبات کی واحد اصل بنانا، اگر یہ ذمہ داری نظر انداز ہو گئی ہے اور دینداری کا یہ مزاج اگر مجھ سے چھوٹ گیا ہے، تو اس کی تلافی علم دین سے نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی محض ظاہری تعمیل احکام سے نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا بہت بڑا بحران یہ ہے، اگر میں
مطلب اس پہ سوچ کر بھی کہوں تو یہ مطلب مجھے یقین ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران تعلق باللہ کا بحران ہے، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحران ہے۔ ہم تعلق باللہ کو اساس بندگی بلکہ اصل وجود بنا کر زندہ حالت میں رکھنے کا نہ کوئی شعور رکھتے ہیں، نہ کوئی حال رکھتے ہیں، نہ کوئی طلب رکھتے ہیں۔ تو اب اس سے بڑی مطلب آپ کے وجودی خلا کو کوئی تفسیر پر نہیں کر سکتی۔ آپ کے وجود بندگی میں چھائی ہوئی مردنی پر کوئی بھی علم پڑھ کر دم کر دیا جائے، اس سے وہ مردنی بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، میں احکام جانتا ہوں، میں محکمات اور متشابہات کا فرق جانتا ہوں، میں قرآن کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے لے کر قرآن کا جو میٹا فزیکل پرسپیکٹو ہے وہ سب سمجھتا ہوں، لیکن یہ ساری سمجھ کا عمل، یہ سارے جاننے کا دائرہ جو ہے، یہ میری غیر دینی شخصیت کا احاطہ کو تو پیدا کر سکتا ہے، میری دینداری کے بغیر یہ بے معنی ہے۔ اور دینداری کا مطلب ہے تعلق باللہ کا فلفلنگ ہونا، یعنی آدمی کو یہ کہہ سکنے کے، سچائی کے ساتھ یہ کہہ سکنے کے لائق ہونا کہ میں بھلا اللہ کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرابور ہوئے بغیر ایک لمحہ بھی گزار سکتا ہوں، میں مطلب رہ ہی نہیں سکتا، میرا خود اپنے ذہن ہی میں کوئی تصور نہیں ہے اس کے علاوہ کہ مجھے اللہ کا دوست بننا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، بس اللہ کا بندہ بنتے ہیں اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ اس پہ ذرا سا غور کیجئے اور اس پہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں دین کا جو تعبیری ڈسکورس ہے وہ کہیں اس کا سبب تو نہیں ہے۔ تو کیا معاشرے کا کوئی ایسا ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز؟ نہیں، وہ تو میں نے ابھی جو اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ عرض کیا تھا نا کہ جذبہ تعلق احکام سے تربیت پایا ہوا، تب تو وہ تعلق سچا ہے۔ تو ہم دعوائے تعلق کی بات نہیں کر رہے، دعوائے تعلق تو جھوٹ ہے یا اس کے کچھ اور نفسیاتی محرکات ہیں، وہ تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہم تو مستند دو روایتوں اور دو دینی مظاہر کی بات کر رہے ہیں، مستند، کہ فرض کیا جیسے میں نے کہا کہ ہمارا روایتی منہج دینداری تعلق باللہ، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس میں غیر عالم کی بھی گنجائش تھی دیندار ہونے کی۔ ہمارے دین کے بارے میں جو جدید مظاہر ہیں ان کا ایک خاص مزاج ہے کہ اعمال حکم کے مطابق ہوں، فہم جو ہے وہ جو اعتقاد ہے اس کے یعنی قرآن کے مطابق یا سورس آف اعتقادات کے مطابق ہو تو کافی ہے۔ تو یہ ان دونوں روایتوں کو یہ سنایا جائے کہ بھئی آپ کا اصول یہ ہے، تو وہ اس میں کچھ اضافہ تو کر دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ان دو ٹائپس میں جو تصادم اور اس تصادم کے جو نتائج نکلے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں ہماری دینی پستی کا سبب
تعلق نہ ہونے کی حالت میں تعلق کا دعویٰ کرنا ہے، وہ دینی پستی کا سبب ہے، اور ہمارے دینی خلا کا سبب یہ علماء ہیں جو تعبیر لائے ہیں، جو وہ لائے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دین بس اتنا ہے. یہ ہمارے دینی خلا کا سبب ہے میرے خیال میں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساسات اور اعمال اور افعال کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے پوری ہائرارکی جو عمل کی ہے اس کو تلپٹ کر دیا. مطلب امت کو شروع سے معلوم تھا کہ یہ نوافل ہیں، اور امت میں نوافل پورے دھوم دھام سے مروج رہے، یعنی عام آدمی بھی نفلیں پڑھتا تھا، اور نفل کا سن کر اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا تھا. نئی تعبیرات سے یہ ہوا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ فلاں نفل ہے، یہ تو وہ ہے جو روایتی علماء بھی جانتے تھے، لیکن ان کے کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ان سننے والا نفل کو چھوڑنے پہ راغب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دینی فکر اگر نوافل سے ایک فاصلہ ترک پیدا کر دے تو وہ دینی فکر کہلانے کی مستحق ہے. تو اس کا بیسک سبب یہ ہے کہ نئے پر دینی پرسپیکٹو میں تعلق باللہ ایک بالکل سبجیکٹو اور نفسیاتی اور غیر درکار چیز ہے. پرانے پرسپیکٹو میں اصل چیز یہ ہے، پرانے پرسپیکٹو میں اعمال کی غلطی پر بھی اجر کی توقع اس بنیاد پہ رکھی جاتی تھی. تو پتہ نہیں عمل صحیح ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ معاف کر دے. نئے پرسپیکٹو سے استغفار تعلیم نہیں کیا جا سکتا. پرانے پرسپیکٹو میں استغفار ہر دیندار آدمی کا مسلسل حال تھا. نئے پرسپیکٹو سے دین کو میرے باطن کا کنڈیشنر نہیں بنایا جا سکتا. پرانے پرسپیکٹو میں ایک گاؤں کا مولوی دین کو کنڈیشنر بنا دیتا تھا میرے نفس کا، میری طبیعت کا، میری پسند ناپسند پر حاکم کر دیتا تھا دین کو. نئے کسی بھی پرسپیکٹو میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ میری پسند ناپسند، اضطراری پسند اور ناپسند، دائرۂ مباحات میں پیدا ہونے والے تہذیبی اوضاع پر دین کو حاکم رکھے. تو یہ ایک خلا ہے نا. اب میری رائے میں اس خلا کی ذمہ داری جدید ذہن پر ہے. جدید ذہن نے یوں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور میں صرف ذہن ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذہن سے مخاطب ہے، اور اس میں وہ کٹوتی اور کاٹ چھانٹ ہوتی چلی گئی. اور وہ کاٹ چھانٹ سب صحیح ہے. ظاہر ہے کہ میں آپ کو پابند نہیں کر سکتا اگر آپ میری اولاد ہیں کہ تم نفلیں ضرور پڑھو، یا میں نفل کو واجب کہہ کے اپنے بچوں کو تلقین نہیں کر سکتا. تو لیکن مجھے یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے یار جیسے ہی میں نے کہہ دیا کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نفل ہیں تو یہ چھوڑ دیں گے. تو پھر میں امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نفل کو مؤکدہ کا عنوان دیا، اور مؤکدہ کی تعریف بتا دی کہ نفل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دوام جس میں ترک شاذ ہو وہ سنت مؤکدہ ہے. تو ایک دم دل سے ایک تشکر سا ان کے لیے نکلتا ہے، دعا نکلتی ہے، اور لگتا ہے کہ جانشین پیغمبر ایسے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ اب میں ان سے کہوں گا یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ جیسے ہی نفل کہوں گا یہ چھوڑ دیں گے. ایک آدمی نے وہاں مکے میں ایک فتویٰ کوئی نئے آدمی کا پڑھ لیا کہ کوئی بہت ضروری عمل کو، صحیح وغیرہ کو، کہ یہ نفل ہے، تو وہ صحیح چھوڑنے پہ تل گیا.
یار تم پاگل ہو گئے ہو، صحیح چھوڑنے پر تم تل گئے ہو. یعنی نفل ہونا اول تو یہ شاذ رائے ہے، لیکن اس پر تم صحیح چھوڑنے پہ تل گئے ہو. تمہیں شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ کا وزن نہیں محسوس کہ جو کہتے ہیں یہ واجب ہے. تو اب وہ خیر ہم کہاں سے موازنہ کریں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بس دین کو بوجھ کی طرح کھینچے چلے جا رہے ہیں. جتنا بوجھ کوئی آ کے کم کرتا ہے اتنا ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹائپ آف دینداری ہے نا، یہ مسلم معاشرے اور مسلم روایت کے لیے اجنبی چیز ہے. میں اپنا بتاتا ہوں. مجھے پتہ چلا کوئی 30 برس 40 برس پہلے کہ وتر جو ہیں وہ واجب نہیں ہے. وتر پڑھو تو تہجد ہو گئے، نہیں پڑھا تو بس ٹھیک ہے، عشاء آپ کی ہو گئی. یہ کوئی 30-40 برس پہلے مجھے پتہ چلا. تو میں ایک عالم صاحب کے پاس گیا 3-4 دن بعد، ایک مرتبہ وتر ترک کر کے کہ وہ وتر نہیں پڑھے. لیکن ایسا گلٹ، ایسی پیاس، ایسی شرمندگی محسوس ہونے لگی ایک وتر چھوڑنے سے. تو ایک عالم صاحب کے پاس گیا، کہنے لگے کہ بس اس کے غلط ہونے کا اندازہ اسی سے لگا لو. تو اب مطلب میں سمجھتا ہوں میری آنکھ پہ پٹی بن گئی تھی کہ وتر کو واجب کہنے والے اس زمانے میں سانس لینے والے تمام علماء سے بڑے تھے. تو میں نے اس کو وزن کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ایک ٹائپ آف دینداری. ممکن ہے وتر واجب نہ ہو، مطلب یہ ممکن ہے کہ وہ، اس میں ظاہر میری اہلیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے واجب نہ ہونے کا سنتے ہی میں نے اسے چھوڑا کیوں؟ میں نے اس کے تہجد ہونی ہی کی حفاظت کر لی ہوتی. اس میں ایسا بھی 2 نقطۂ نظر ہے نا. ایک طرف نہیں، ایک نقطۂ نظر نہیں ہے، ایک روایت ہے. نقطۂ نظر دوسرا ہے. یہ جو نقطۂ نظر ہے، اسی نے کیوں زیادہ ریکروٹ کیا جدید ذہن؟ کیونکہ جدید ذہن جو ہے نا وہ دینداری کے جوہر سے خالی ہے. مطلب دین اس کے نزدیک کوئی بہت سیریس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کا ایک ثبوت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آخرت، جنت دوزخ کا بیان، تزکیہ، یہ عام موضوعات نہیں رہ گئے جدید لوگوں کے. یہ موضوعات تھوڑی ہیں. موضوعات تو یہ ہیں کہ حکومت کیسے قائم کی جائے، یہ کیسے کیا جائے، وہ یا کہ کم سے کم پہ کیسے رہا جائے اور اپنی آزادی کا تحفظ خود اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے بنائی ہوئی دنیا میں اپنی آزادی کے دائرے کو وسعت دی جائے. اور یہ مطلب اس میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جدید تعلیم کا ہر نظام دینداری کو کم کرتا ہے. یعنی جدید تعلیم سے پیدا ہو جانے والے ذہن اور طبیعت میں دینداری کا معیاری مادہ، مسلمہ مادہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. جو لوگ اس تعلیم میں رہتے ہوئے دیندار ہوتے ہیں وہ اس تعلیم کی تاثیر سے بچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس تعلیم کے نتیجے میں نہیں ہوتے. ایک تو مثال ایڈس کر دیتا ہوں کہ جیسے ایک تو یہ بات ہوئی کہ ایک روایتی آدمی، ایسا روایتی آدمی سے مطلب کہ جدید ہمارے زمانے میں موجود ایسا آدمی جس کا بظاہر جس روایت سے کچھ تعلق ہے، جس نے تعلیم روایتی حلقوں میں پائی، وہ اگر اس بات کو سنتا ہے کسی جدید مفکر کے منہ سے یا کہیں سے اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بھئی فلاں شے نفل ہے، فلاں شے ضروری نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے فوراً اتار کے بھاگنے کی؟ تو اس میں جو گلٹ کی ایک فضا پیدا ہونا چاہیے تھی، اس کی بجائے اس کے ذہن میں ایک آزادی کی فضا پیدا ہو.
تو اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جدید فکر اس تک پہنچنے سے بھی مسئلہ پہلے کہیں موجود ہے، کہ اس کے لیے وہ روایت وہ پہلے سے روایت ایک بوجھ کیوں بن گئی ہے، وہ روایت اس کے دل میں اس طرح سے اس نے جذب کیوں نہیں کی. بہت اچھا، یہ سن لیا نا جو آپ نے فرمایا. ہاں تو اب اسی پہ غور کر لیجیے نا. لیکن میں اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ اس مسئلے کی جڑ جدید تعلیم ہی ہے، کیونکہ جدید تعلیم میری زندگی سے پہلے شروع ہو چکی ہے نا. تو ہمارے معاشرے کی تشکیل حتیٰ کہ ہماری نفسیات کی ضروری قیود وہ جدید تعلیم نے طے کی ہیں، وہ دین نے نہیں کی ہیں. تو میرے ذہن میں اس کا جواب یہ ہے. تو لیکن یہ کہ ایک استثناء کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں جدید تعلیم کے اسباب کے علاوہ بھی کچھ ایسے محرکات ہوں کہ اس کی دینداری کا نظام مضمحل ہو گیا ہے اس کی نفسیات میں. تو وہ ہے، مطلب ایسا نہیں کہ انہیں فرض کرنا پڑے گا، وہ ہیں. مثال طور پہ مقاصد پر زور دینے کے بجائے مظاہر پر تاکید کرنا. مثال کے طور پہ دین کو کلچر سے دور رکھنا. مثال کے طور پر دین کے بیان کو اور دین کے تسلیم کرنے کے عمل کو ذہن کے اعلیٰ درجوں سے غیر متعلق رکھنا، ذہن کی بڑی قوتوں سے غیر متعلق رکھنا. مثال طور پہ یہ مزاج بن جانا کہ بھئی ایمانیات میں غور و فکر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ ہم اپنے ذہن کی اور اپنے اخلاق کی بہترین صلاحیتوں کو اپنے دین کے ساتھ لا تعلق رکھنے کی 1 2 3 4 100 سالہ پرانی روایت رکھتے ہیں. تو وہ اس کا بہت بڑا سبب ہے. یعنی وہ جیسے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانے سے بچنے والی نسلیں تیار ہو گئیں. تو پہلے جو روایت جب تک اپنے صحیح منہج پہ تھی تو وہ اس کو بالکل اپنا رہنما بناتی تھی، اس دعوت کو کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب صرف قانونی نہیں تھا، اس میں میری پوری نفسیات تشکیل پاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ سبب ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے سبب دین کو زندگی کے حقیقی مؤثرات سے بیگانہ رکھا گیا. یعنی میری زندگی میں جن چیزوں سے واقعی تبدیلیاں آتی ہیں تو تبدیلی لانے والی قوت کے ان سینٹرز میں دین کو جگہ نہیں دی گئی. تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہے کہ جو دین ممکن، مطلب یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کے پھیلاؤ کا مطلب ہے دین کا غلبہ. تو دین کے غلبے کے جو نفسیاتی اوضاع و مظاہر ہیں ان کی طرف سے بے توجہی، اس کے بعد اس غلبے کی نئے سرے سے سیاسی تعبیر کر دینا، اس کے اخلاقی مغز سے کاٹ کر اس غلبے کو اس کی سیاسی تعبیر کر دینا، اس کی انفسی طاقت کو کند کر کے اسے محض ایک نظریے کی طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کر دینے والا بنا دینا، یا نظام وغیرہ کی بحث چھیڑ دینا. کیونکہ دین سے نظام اگتا ہے، دین خود تھوڑی کوئی نظام ہے. تو وغیرہ یہ سب اس کی وجہیں ہو سکتی ہیں. لیکن سر دست ہم اپنے جس حال کو بھگت رہے ہیں اس حال کی تشکیل میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ہماری جدیدیت کا ہے. زیادہ ہاتھ، یا یوں کہہ لیں ڈیسائسو فیکٹر جدیدیت ہے. تو اب اس میں غلطی ہے تو بتائیے.
کہ جب میں دیکھتا ہوں ان تمام حلفوں کو اپنی کم علمی کے اس میں دائرے میں رہتے ہوئے یقیناً سینئر رہنمائی اس کے حوالے سے چاہیے، تو ہمارے وہ اگر جدیدیت کے اثرات سمجھ لیا جائے کہ یہ یکساں ہیں اور جدید تعبیری ذہن ان کا زیادہ نمائندہ خیال کر لیا جائے، تو بھی اگر میں اس دائرے میں رکھتے ہوئے ان کو دیکھوں، ان علماء کو یا ان طلباء کو جن کا اس روایت سے خاص تعلق ہے، جو روایتی فکر میں پلے بڑے ہیں، جن کی اس طرح کی تربیت ہوئی، اور ان حضرات کو جن کی تربیت جدید تعبیری ذہن کے ہاتھ میں ہے، تو بھی مجھے تقریباً ایک یکساں لا تعلقی لگتی ہے دین سے، یکساں لا تعلقی لگتی ہے خدا سے۔ بہت صحیح ہے، بہت صحیح۔ دیکھیں اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو تعلق باللہ کی روایت کا تسلسل ہے وہ ہمارے عہد میں جاری نظر نہیں آتا۔ اگر آپ حلقوں اور دینی مظاہر اور اس پہ دیکھیں تو نظر نہیں آتا، تو یہ تو واضح ہے۔ اس میں اس فقدان میں دین سے، دین کا نام لینے والے لوگ بالعموم مبتلا ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے بات کریں اور اس طرح سے دیکھیں کہ وہ جو لوگ جو جھوٹے تعلق کا نعرہ لگا رہے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ نکل آتے ہیں جو تعلق کی سچائی کے حامل نظر آتے ہیں، اور اسی طرح کہ جن کا مسئلہ تعلق نہیں ہے، جن کے دین کی تعبیر کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں تعلق باللہ کو کوئی زندہ مرکزیت نہیں حاصل ہے، یعنی کہ ایک پرتاثیر مرکزیت نہیں حاصل ہے، تو ان کے یہاں بھی کچھ لوگ نکل آتے ہیں جو اعلیٰ درجہ تعلق پر ہیں۔ تو اس کو ہم اس استثناء کے مشاہدے کی وجہ سے ہم بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں پہنچ جاتے کہ مطلب دونوں ٹھیک ہیں، یا یہ کہ یہ جو جدید تعبیری ذہن ہے یہ اپنی واقعی ساخت کے ساتھ تعلق باللہ میں نمو پانے کا کوئی چھوٹا بڑا سامان رکھتی ہے۔ وہ استثناء اس شخصیت کے تہذیبی عناصر کی وجہ سے ہے۔ ممکن ہے کہ میں کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اس مدرسے میں ملیٹنسی سکھائی جاتی ہو، اور اس کے باوجود میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کے آگے روتا ہوں، اللہ سے تعلق کا احساس رکھتا ہوں، اور ان کی ان چیزوں سے لا تعلق رہتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل جدیدیت کو قبول کر کے پیدا ہونے والا دینی ڈسکورس، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے ماضی کی وجہ سے، اپنے اندر موجود کچھ ایکٹیو کلچرل یا سائیکک اسٹینڈرڈ سائیکک ریلیجس ایلیمنٹس کی وجہ سے ابھی پوری طرح اس فکر میں رنگے نہ گئے ہوں جس فکر کا خود ان کا ذہن قائل ہے۔ تو ایسے استثناءات جو ہیں وہ اپنی ایک لمبی تاریخ رکھتے ہیں۔ اگر اس فرد کا تجزیہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ یہ فرد اپنے ذہن سے تسلیم شدہ فکر کو اپنی نفسیات پر غالب آنے نہیں دے رہا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مشاہدات میرے بھی ہیں کہ بالکل ایک جدید آدمی ہے دیکھنے میں بھی اور اپنے افکار میں بھی، لیکن یہ کہ وہ تعلق باللہ بالکل جیسے اس کا مادہ ہستی ہے، تو ایسے بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، اور یہ کم لوگ زیادہ ہونے کا اس پیراڈائم میں امکان نہیں ہے۔ اس پیراڈائم میں امکان ہے۔ جو جدید ذہن میں یا عصری ذہن میں جو جدید نہ بھی ہو، جو سوالات آتے ہیں جن صورتحال سے وہ انگیز ہوتا ہے، اس کا جواب روایتی الگوروں سے نہیں ملا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جدیدیت نے دینداری میں خلا پیدا کر دیا،
جیسے میں اب ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر اس بات کو قبول کر چکے ہوں کہ مسائل کا حل صرف جدید ذہن دے سکتا ہے، پرانا عالم نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مطلب مجھے کچھ اشکالات پیدا ہو جائیں خود دین ہی پر، تو پرانا عالم جن اصطلاحات میں جواب دے گا، میں ان اصطلاحات کو سمجھنے کی قابلیت پیدا کرنے کے بجائے اپنے مصطلحات میں، اپنی ٹرمینالوجی میں جواب سننا چاہوں گا، تو اس کی وجہ سے کسی جدید آدمی کا سطحی جواب مجھے یعنی میری تسلی کر دے گا۔ میں آپ سے ایک بات تھوڑا سا تیقن سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی جدید تعبیری ذہن ایسا نہیں ہے جو کسی بھی مسئلے کا کوئی بھی اسٹینڈرڈ جواب دے چکا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے اپنے طور پہ سمجھ رکھا ہے نا کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ انہوں نے پردے کو بھی آسان کر دیا، انہوں نے دین کو بھی آسان، دین مطلب یہ کہ میرے نفس کے مطابق اور میری مجبوریوں کے مطابق ٹیلر کر دیا، تو اب یہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا، یا یہ کہ یہ جدید علوم بھی جانتے ہیں تو یہ جواب ٹھیک ہوگا۔ میں آپ کو ایسے علماء سے ملوا سکتا ہوں کہ جو انتہائی سنگین اشکالات کا انتہائی فلسفیانہ جواب دے سکتے ہیں، اور وہ پگڑی باندھنے والے لوگ۔ ایسا نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے معاشرے نے خود ایک پلڑے میں اپنا سارا وزن ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، خدا نہیں ہے۔ ایک آدمی اس پر فزکس پڑھ کے آ جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ آپ مجھے اس وقت موجود کسی بھی عالم سے اس کا کنونسنگ جواب نہیں دلوا سکتے، کسی جدید عالم سے، کسی جدید ذہن کے حامل سے۔ اور اگر کہیں ہے، اب میں مطلب جیسے بے تکلفی سے ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر کہیں ہے تو وہ پیش کیا جائے، کہیں بھی۔ پورے عالم اسلام کے کسی بھی عالم نے ایتھیزم کے کسی بھی زوردار اعتراض کا کوئی بھی کنونسنگ جواب دیا ہو، یعنی کہ 100 اعتراضات میں سے ایک کا بھی، تو وہ ہمارے سامنے رکھا جائے۔ اب ایک یہ کہ میرا ذہن چھوٹا ہے، میری مرادیں چھوٹی ہیں، میرے مقاصد چھوٹے چھوٹے معمولی ہیں، کچھ ایک ہوا میں شامل ہیں، کچھ اشکالات، کچھ وہ اس طرح کا میں ایک اشکال محسوس کر لیتا ہوں سن کر یا تجربے سے، اس کے بعد وہ ایک روایتی عالم کے پاس لے جاتا ہوں، تو وہ اس کا یہ جو اس کا اس اشکال پہ حیرت کرنا حق بجانب ہے، کہ مطلب یہ کہ یار مسلمان کے ذہن میں یہ اعتراض کیسے پیدا ہو۔ اگر وہ یہ حیرت کرتا ہے تو ہم اس کے بعد اس سے رجوع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کسی نئے ذہن کے پاس جاتے ہیں، وہ اس اشکال کا ایک معمولی ورکنگ جواب دے دیتا ہے۔ وہ کیونکہ ہمارے ذہن کی سطح ہی ویسی ہے، تو اس سطح پر سے مناسبت رکھنے والا جواب ہمیں وقتی طور پہ مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں چیلنج دے رہا ہوں کہ کسی بھی جدید تعبیر دین کے کسی بھی بانی یا نمائندے کا کوئی ایسا جواب دکھا دیجئے جو اسٹینڈرڈ ایتھیسٹ کا سامنا کر سکے۔ یہ نہیں، یہ خوش فہمی ہے۔ آج بھی آپ کو ضرورت ہے، آج کے ایتھیزم کے مقابلے کے لیے بھی آج بھی آپ کو ضرورت ہے باقلانی کی، غزالی کی، ورنہ نہیں۔ اور دوسرے جواب آتے ہیں کہ تم اس پہ بلا وجہ پریشان ہو کہ یہ نہیں کر رہے۔
یہ تو دین کا تقاضا ہی نہیں ہے، تو اب میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ روایتی عالم کہتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے، اب وہ مجھ سے نبھایا نہیں جا رہا، تو میں اس گروپ میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا حضرت میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ان کا تم لا حول ولا قوت، اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہوئی، تو دین کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں ظاہر ہے بہت مطمئن ہو گیا۔ جواز کا فتویٰ مل جائے نا، کمزوری کے جواز کا، تو آدمی وہ فتویٰ کسی دوسرے سے چیک نہیں کرواتا۔ لیکن اس میں اشکال تو یہ ہے کہ کیا غزالی کے بعد، کیا ان کابرین کے بعد جدید دور کے کسی روایتی عالم نے بھی کوئی نئی دلیل پیش کی؟ میں بتاتا ہوں، یعنی دور جدید کی ایک مدت مقرر کر لیں۔ ہم اپنی آسانی کے لیے سر سید احمد خان سے دور جدید کا آغاز سمجھ، آسانی کے لیے تو سر سید احمد خان کے معاصرین میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے مغالطوں کو حل کیا، جنہوں نے بہت بڑے بڑے ملحدانہ اعتراضات کو حل کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی، ٹھیک ہے، جنہوں نے سر سید کو ایک خط لکھا، اس کا عنوان تھا تصفیۃ العقائد، ٹھیک ہے، وہ سر سید کی پوری فکری عمارت ڈھہ جاتی ہے ایک دینی زور کے ساتھ، اس میں سر سید پر اٹیک کوئی نہیں ہے، مطلب یہ تعریف ہے کہ آپ امت کے لیے بہت ہی مطلوب کام کر رہے ہیں، یہ سب نہیں، مناظرانہ رنگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی تفسیر میں اور آپ کے تصور دین میں یہ فلاز ہیں اور ان کا یہ جواب ہے، کیونکہ آپ عقل پر آپ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی ہونی چاہیے، تو عقلی دلائل پیش ہیں، وہ تصفیۃ العقائد رسالہ ہے، وہ عام مل جاتا ہے اگر ڈھونڈا جائے تو۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے انتباہات المفیدہ عن الشبہات الجدیدہ، آپ اس کے پائے کی نہیں، اس کے ٹخنوں تک کا علمی مرتبہ رکھنے والا کوئی ڈسکورس دکھا دیجیے آج، کہ یہ ہندوستان کی صورتحال ہے۔ اسی طرح مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ملحدوں کے 40 سوالات کے جوابات، تو وہ آپ دیکھ لیجیے، وہ 40 سوالات آج بھی ملحدوں کے ہیں، مطلب ایسے نہیں ہے کہ وہ کلاسیکل کوئی بہت پرانا الحاد ہو، تو وہ اس کے 40 جوابات ہیں، تو اس میں کم از کم 20 ایسے ہیں جو آج بھی دینی مقصود رکھنے والے جدید ذہن کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی کتاب کا نام عرض کرتا ہوں، مطلب بر صغیر سے باہر، تو یہ زمانہ وہ ہے جب خلافت ختم ہو گئی تھی، خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام، دور جدید وہاں یہ ہو گیا، ایک معیار دور جدید کا یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد کا پیریڈ، چاہے وہ لوکل ہو چاہے گلوبل ہو، لیکن بہرحال تو ان کی ایک کتاب ہے الموقف العقل والنقل، وہ 3 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے مغربی فلسفے کے تمام ایسے تھیمز پر گفتگو کی ہے جو الحاد کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب یہ سب کتابیں وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے کہیں کھوئی نہیں ہیں۔ الانتباہات المفیدہ کا میرے دادا استاد نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، آنسر ٹو ماڈرنزم، محمد حسن عسکری نے، تو دیکھ لیجیے۔ تو ہم نے تو اپنی روایت کی ساری طاقتیں ضائع کر دیں۔ ہاں یہ مشکل ہو سکتی ہے ہمیں کہ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں وہ اب بدلنے کی ضرورت ہوگی یا اس کی شرح کی ضرورت ہوگی، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک پرسپیکٹیو ہے
بیسک پرسپیکٹو جو ان لوگوں نے پکڑا ہے اور قائم کیا ہے، آپ اس میں ایک تنکا نہیں ڈال سکتے، ایک انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو علم کی عظمت کی بنیاد ہوتی ہے پرسپیکٹو کا درست ہونا۔ دلائل میں تو تبدیلی استدلال میں اور اصطلاحوں میں تو آتی رہتی، ورنہ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے اچھا ترجمہ قرآن کون سا، بھی کسی نے پوچھا تھا کل پرسوں، تو میں نے کہا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن شریف کا ترجمہ ان کے پائے کا کوئی بھی نہیں ہوا اردو میں۔ تو لیکن یہ کہ اس میں بہت ساری اصطلاحات ہیں جو آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ممکن ہے آج کل لکھی جانے والی لغتوں میں موجود نہ ہو۔ تو اس کے لیے محمود حسن صاحب اٹھے، انہوں نے اس کی تصحیح کر دی، انہوں نے جو اپنا ترجمہ کیا اس میں لکھ دیا کہ میں نے شاہ صاحب ہی کے ترجمے کو ذرا آسان کر دیا۔ تو اس طرح کا تسلسل شاید ہمارے یہاں نہ رہا ہو کہ یہ چیزیں زیادہ افیکٹو اور زیادہ اپنی پریزنس رکھتیں اور ہمارے کلامی ڈسکورس کی تعمیر کے عمل میں شریک رہتی۔ تو یہ البتہ یہ ہماری کوتاہی ہے نا۔ اب اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو ممکن ہے میرے ذہن میں نہ آ رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی کتابیں اور بر صغیر میں ہیں۔ ہاں، ایک کتاب کا نام لیتا ہوں، وہ کتاب کا موضوع منطق ہے، لیکن اس میں یہ تھیم پورا چلتا ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، وہ ہے معین المنطق۔ اردو میں لکھی گئی ہے یہ کتاب، اور منطق سکھانے کی کتاب ہے، تھوڑی ضخیم ہے۔ اس میں ساری لاجک کو جیسے آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی رہنے والی قوت کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ معین المنطق وہ بھی ملتی ہے مولانا معین الدین اجمیری صاحب کی۔ تو اور جدیدیت کے پیچھے تھوڑا پیچھے لے جائیں تو جدیدیت کا آغاز ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ سے ہو گیا تھا، فرض اگر ہم ایک وہ حد مقرر کر لیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کی خیر کثیر دیکھ لیجئے۔ خیر کثیر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اعلیٰ درجے کے فلسفیانہ ذہن والوں کو پڑھائی جائے تو وہ تبلیغ دین کی بہترین کتاب ہے۔ تو اب مجھے اپنے اس پورے قریبی سرمایے کا پتہ نہیں ہے، میں نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اور مجھے جواب کی سطح کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی جواب سے مطمئن ہو گئے، وہ اطمینان ارادی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جواب مل رہے ہیں، آپ جواب کی سطح پہچانتے ہیں، خود جواب نہیں دے سکتے لیکن جواب کی سطح پہچانتے ہیں۔ تو وہ سب کہاں ہیں؟ پھر دوسرے یہ کہ روایت کی جو علمبرداری کرنے کا والا طبقہ پیدا ہوا ہے، وہ روایت کا شاید سب سے بڑا ڈسٹرکٹر ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ روایتی منہج دین میں جدید شبہات کا کوئی جواب ممکن ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ممکن ہے، بلکہ وہی ممکن ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے تو باقلانی کو پڑھو، اگر ہر دوسرے صفحے پہ وجد نہ آئے نا تو مجھے پکڑ لینا۔ ہم تو جدید مسائل والے لوگ ہیں نا، اپنے جدید مسائل کا پشتارہ اٹھائے ہوئے ہم باقلانی کو پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کیا کہتے ہیں اشعری علم کلام کا بہت بڑا ستون ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ ایک دم آپ کو جیسے سارا بوجھ اتار کے آپ کے ذہن کو آئندہ کے لیے ان آندھیوں سے محفوظ رکھنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ غزالی کو پڑھو، رومی کی مثنوی پڑھو، غالباً کسی بہت بڑے آدمی کا ویسٹ کے قول ہے،
کہ مسائل کو اس سطح پر حل نہیں کی، مسائل کا حل اس سطح پر نہیں ہوتا جس سطح پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جدید تعبیر دین نے یہ کرپشن کی ہے کہ مسائل کا حل مسائل کی ہی سطح پہ تجویز کرتے ہیں۔ کوئی اٹھنے کا تجربہ نہیں ہوتا یار آدمی کو کہ میں پہنچوں کہ سارتر نے یہ کہا ہے اور کوئی کلام ایسا آ جائے کہ مجھے لگے کہ میرے سارے وجود اور تمام شعور کو ایک اپ لفٹ میسر آ گیا ہے۔ یہاں لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں ایک استاد تھے، مولانا موسیٰ صاحب، مولانا محمد موسیٰ صاحب۔ وہ ممکن نہیں ہے کہ جدید میتھمیٹکس، جدید سائنس اور جدید فلسفے کے مطالعے سے پیدا ہونے والے دینی اشکال کا شافی جواب نہ دے دیں۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، میرا خیال ہے 10-12 برس پہلے وہ فوت ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جواب ایک خاص حلیے والے سے لیں اور ایک خاص حلیے والے سے نہ لیں۔ جیسے ہی ہم مولانا موسیٰ کو دیکھیں گے کہ وہ مسواک جیب میں رکھ کے پگڑی سر پہ باندھے پائچے اوپر ہیں اور مطلب ہے کہ اذان کے وقت فوراً ڈانٹ کے کہتے تھے جلدی چلو، تو جیسے ہی ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک وحشت ہو جاتی کہ یار یہ تو ہمیں دین میں اور پھنسا دیں گے۔ تو اب آپ مطلب مجیب کو چوز نہ کیجئے، مجیب کو تلاش کیجئے، اب وہ چاہے جس حلیے میں ہو۔ 30 سال آگے کی بات ہے، تو اب جو جدید لوگ ہیں جدید تعلیم یافتہ، تو ایسے مجھے جیسے خطرہ ہے کہ ان کے اندر سے وہ پوٹینشیل ہی نکلتا جا رہا ہے کہ جو کہ دینداری یا روایتی دینداری اس کے بعد بھائی کیا رونا بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں، وہ زیادہ علمی یا زیادہ وہ جو روایت کی سمجھ تو یہ طالب صاحب ہیں ان کو ہے، میں ویسے ہی ایک عامی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ اگر پوچھا جائے کہ دینداری کی کوئی ایسی نشانی بتا دو کہ ہمیں اپنی دینداری جانچنے میں آسانی ہو جائے، ہمیں اپنی دینداری جانچنے کے لیے بہت عالم فاضل نہ ہونا پڑے، تو وہ 2 طرح کی نشانیاں ہیں جو میں اگر جواب دوں گا تو بالکل اللہ کے سامنے جیسے ایک سرخ روئی کے جذبے سے اللہ کی طرف دیکھوں گا۔ ایک یہ کہ گناہ سے طبعی کراہت، نیکی سے قلبی رغبت، یہ دینداری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرے زاویے سے اگر جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ مشتبہات سے پرہیز، مشتبہات سے گریز کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، تحقیق ہو جانے کے بعد چاہے وہ فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ یعنی جو چیز شبہ میں ڈالنے والی ہو اسے ہمیشہ جانب ترک سے دیکھنا دینداری ہے، چاہے پھر اس ترک کو تحقیق کے بعد چھوڑ کر اسے قبول کر لیا جائے۔ تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ لاؤڈ سپیکر پہ فتویٰ دیا اور یہ ہو گیا، ریلوے انجن پہ دیا یہ ہو گیا، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ مسلم سائیکی ہے مشتبہات سے بچنے والی۔ لاؤڈ سپیکر پہ فتویٰ دینے کا کیا سبب تھا کہ آواز دوسری ہو جاتی ہے، تو پھر جب انجینئروں وغیرہ سے تحقیق کی تو پتہ چلا آواز دوسری نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس فتوے کو واپس لے لیا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور دین کی ماشاءاللہ ایک تہذیبی رنگا رنگی ہوتی ہے، سب لوگ جیسے مست ہوتے ہیں، خوشی خوشی سب اللہ کی بندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ حالت مقابلہ میں ہوتے ہیں، مسابقت کے لیے۔
وہ ایک تنوع، ایک رنگا رنگی، ایک وہ سب اس کی ساری بہار جو ہے وہ تعلق باللہ سے ہے۔ اس کو مالسلائی لکھے زیادہ پڑھے کم، لکھے زیادہ پڑھے کم جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ایسے عناصر بھی موجود ہیں جدید طبقہ میں جو واقعی پڑھے اور جو آتا ہے وہ جسم کا اس میں ہمارا دل کی اسی کو تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہماری نفسیاتی بحالی کروا دے گا وہ بھی ایک تجدید کا کام کرے گا۔ وہی اس پہلو سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ساخت میں ہی کوئی بہت تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آپ کی جتنی بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کے ایک حصہ میری سمجھ میں فی الحال نہیں آ رہا، بلکہ ایک اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے ذمہ دار ہمارے علماء نہیں ہیں، ہمارے علماء پر اس کی ذمہ داری جاتی ہے۔ مطلب اب کوئی جہت نہیں ہے، مجموعی جو فضا ہے۔ ہاں علماء پہ یہ ہے کہ ان کے ایک کا منفی اثر دوسرے عنوان سے، دوسرے کا کسی اور عنوان سے ہوگا، لیکن وہ سب عنوانات اسی صورتحال کو مزید مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ تو وہی میں نے عرض کیا، تو علماء کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو دین کی تسلیم، دین کی تعمیل اور دین کی تحویل کی روایت کو متاثر نہ ہونے دیں۔ ایک اشکال آتی ہے، میں نے کافی عرصے سے یہ سوال ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل مذہبی شخصیت، یہ جو اس کو ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کیا اس کا ماخذ قرآن مجید ہے؟ کیا اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی؟ تو میں عام طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں، اس کا ماخذ ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل مذہبی شخصیت یہ ہے، اس کا بیان جیسے دیکھتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہیں، اس کا ماخذ قریبی اسلاف ہے۔ اگر وہ مذہبی شخصیت مفروضہ ہے اور یہ مجھے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ تو میرا مفروضہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے یا قرآن اور صاحب قرآن سے مستنبط نہیں ہے، اگر مجھے کسی موقع پہ یہ ہدایت مل جائے تو اس کام کو جاری رکھنا گناہ ہے۔ اگر مذہبی شخصیت جو میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر وہ مفروضہ ہے تو اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آئیڈیل مذہبی شخصیت کا ہر تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک انسان کی نفسیات ہے کہ موجب عمل نمونے وہ اپنے معاصرین یا قریبی زمانے میں تلاش کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ مطلوبہ شخصیت کا آئیڈیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور اس آئیڈیا کی جزوی مینیفیسٹیشنز یا ایکچولائزیشنز آدمی اپنے ارد گرد اگر مل جاتی ہیں تو زیادہ اس کے لیے پرتاثیر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، میں جیسے اپنے استادوں کی تعریف کرتا ہوں تو اس میں وجہ تعریف یہی ہے کہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ تو مسلمان کا پورا لاشعور ہے نا کہ اس کا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ اس کی ایکچولائزیشنز دیکھتا ہے اور ان کی تحسین کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتا ہے، اور جتنا وہ قریب ہوں گے، جتنا دسترس میں ہوں گے، اتنا گویا میرے اندر اس مطلوبہ شخصیت کے امکانات کو پیدا کرنے کا موقع زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس طرح میرے خیال میں، ہاں ایک روایت ہے ہمارے یہاں کہ جو بندگی اور شخصیت کے ایسے احوال بیان کرتے ہیں جو صاف لگتا ہے کہ یہ مفروضہ احوال ہیں،
یا یہ دین سے اخذ نہیں کیے گئے، یہ اللہ نے بطور کمال بھی مجھ سے طلب نہیں فرمایا، کمال کے حالت کی صورت میں بھی طلب نہیں فرمایا، تو وہ صوفیوں کا ایک تصور شخصیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس پہ بھی مطلب وہ بالکل ممتاز ہے اس لحاظ سے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی کو تسلسل دینے والے نظام کو بریک کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا پھیلاؤ نہیں ہو سکا۔ لیکن جو عالموں میں یا عام لوگوں میں ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تکمیل کے لیے ایک طرح کا آئیڈیلزم ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ آئیڈیلزم وہ اگر اپنے استاد کو اس کا مصداق بنا لیتے ہیں اور استاد کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے نمائندہ اور ترجمان ہے، اپنے حال میں بھی اور اپنے قول میں بھی، تو میں اس کو آئیڈیلائز کر لیتا ہوں صرف اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ پڑھنا مجھ پہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مطلب یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے، مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے آپ کی بات سے متنبع ہو کر کہ ہم جو اوصاف طلب کر رہے ہیں دینداری کے لیے، یا جن اوصاف کے کھو جانے کا رونا رو رہے ہیں، کیا وہ اوصاف ماخذ دین یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، ثابت ہیں؟ اور کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ اسی طرح کی ترجیح رکھتے تھے؟ بعض اوصاف ہیں جو یہ تو ثابت تو ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک نظام ترجیح ہوگا، وہ اوجھل ہو جاتا ہے ہماری نظر سے، کہ ہم نفل گزاری کو ایک بے لچک آئیڈیل بنا لیں، تو نفل گزاری کی تحسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر عمل بھی ثابت ہے، لیکن ہم نے جہاں اسے پلیس کر دیا ہے ناگزیر بنا کر بے لچک حالت میں، وہ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ان سب رعایتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، دوسرے یہ کہ نوافل ہیں، جیسے میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ نوافل کے ترک ہی کی طرف رجحان رکھنا یہ فرائض کی ادائی کی کوالٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس کئی دلیلیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہیں، تو وہ بات ٹھیک ہے، اس میں بعض لوگوں نے اس زمانے میں کمال کیا ہے کہ انہوں نے مفروضہ مطالبات کی جو تردید کی ہے وہ میرے خیال میں بڑی خدمت دین ہے، لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ میرا بیٹا بہت عالم بن کے آیا، وہ کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے مفروضہ مطالبات ہیں، تو جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار حقیقی مطالبات کی تکمیل ہوتے ہوئے دکھا دو، تو وہ نہیں دکھا پاتا، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ خلا ہے۔ ذرا اس سے کہ محسوس کرتا ہوں کچھ تو فکر ایسی ہے جدید فکروں میں جیسے جنہوں نے دین کو نظام کے طور پر نظام اس کا انسان کی حیثیت اجتماعی کی فلاح کے لیے، اور یہ وغیرہ اس کے اساتذہ ہو یا صوفیہ ہو، جو جدید علماء ہیں ان کے یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ دوسرا حصہ نہیں ہوتا، فکر کا بیان تو موجود ہے، علم کا بیان موجود ہے، لیکن یہ دوسرا جو تربیتی نظام کہہ لیں یا خانقاہ کا اسٹرکچر کہہ لیں، جو بھی اس کا نام ہے وہ موجود ہے۔ تو خلاش ہے یہ ہے، وہ نہیں ہے، فکر میں خرابی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں فکر جو ہے وہ ذہنی سے زیادہ احوالی بناوٹ بھی رکھتی ہے، دین میں فکر صرف ذہنی نہیں ہے، تو ہر وہ دین کے فکر کے عنوان سے پیدا ہونے والا بیان ہونے والا تصور صحیح ہونے کے باوجود ناقص ہے، جو احوالی تناظر اور احوالی تاثر نہیں رکھتا۔ یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے۔ اب میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بھی استاد ہیں، مطلب نام نہیں لیتا،
انہی کے ایک شاگرد سے میں نے پوچھا کہ ان کی ساری فکر تم نے رٹ رکھی ہے اور اس پہ خوب بحث مباحثہ بھی تم کرتے ہو، تو اس طرف کبھی دیکھا کہ مطلب ان میں کچھ ذوق عبادت ہے، ان کا کچھ وہ ہے، وہ تم میں کیوں نہیں منتقل ہوتا؟ تو کیونکہ وہ اس یعنی دین کو فکر کے ذہنی سانچے میں مبالغے کے ساتھ ڈال دینے کے نتیجے میں اس فکر کے حامل کی تاثیر کے بھی کچھ راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی کمی کی بات ہے۔ دیکھیں حنفی میں ایسی شخصیات پیدا ہوگی کہ جنہوں نے اس تلافی اس نقصان کی تلافی کی ہے، تو اس علمی تحریک سے پیدا ہو، تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بات، تو یہ ایک کمی ہے اور اس کی تلافی ہو رہی تو یہ شخصیات ہونی چاہیے جو اس نہیں۔ اور پھر دوسرا ایک اور پہلو وہ بھی ہے، دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جس صورتحال میں ہیں اس میں یہ کہ قرآن کے، اور ضمنی باتیں نہیں کر رہا میں، قرآن کے کئی احکام ان کو تسلیم کرنے، ان پر عمل کرنے کے خلاف جدیدیت اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یعنی اپنی فکری اور تہذیبی دونوں طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ قرآن کے بعض نہایت ضروری احکام کی تعمیل کا ماحول ہی آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو پھر اگر اب کوئی فکر اس طرح کی ہو کہ وہ جدیدیت کے اس روب میں آ کر قرآنی احکام کو جو ہے وہ اس کی تعمیل کا جو مطلوبہ درجہ اور اس پہ اصرار میں جو شدت ہے اس میں کمی کر دے، لیکن بہرحال اس کو اس نوٹ پہ اگر آج وہ ختم کروں، اپنی بات کو میں ختم کروں کہ تعلق کی صلاحیت میں مضبوطی پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری بات ہے، مطلب یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارا سارا نظام تعلق وہ مطلب بہت جیتا جاگتا نظام ہو۔ ہمارے تعلق کی زنجیر کی جتنی بھی کڑیاں ہیں ہم انہیں روز ان پر دیکھیں کہ زنگ تو نہیں آ رہا، ان کو روز صاف کریں، کیونکہ انسان کے تمام فضائل کی، خصوصاً انسان کے تمام اخلاقی اوصاف کی بنیاد اس کی استعداد تعلق پر ہے، یعنی اخلاقی فضیلتیں۔ وہ تھوڑا ٹیکنیکل بات ہو جاتی اگر وہ بھی میں کر دوں کہ وہ کہ علمی طور پر بھی، یعنی انسان کی علمی پرداخت کا عمل بھی اس کی استعداد تعلق پر ہے، لیکن یہ ذرا تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس میں تفصیل زیادہ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ بات تو ایسی ہے کہ یہ سنتے ہی جیسے ٹھیک سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ میری اخلاقی شخصیت کی درست دینی تعمیر کا عمل میری استعداد تعلق پر دار و مدار رکھتا ہے، اور تعلق کا بحران ہم اپنے پورے سماجی در و بست میں بہت شدت سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں خود کو بھی مبتلا پاتے ہیں۔ تو اس سے اگر ہم نہ نکلے نا تو یہ ہمارا بہت بڑا وجودی بلکہ اس سے کہیں زیادہ مہلک طور پر دینی نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں اس بات کی کوئی اہمیتی، ایک صاحب ہیں ہمارے دوست، ان کو اپنے مطلب کسی اپنے استاد سے اختلاف ہو گیا، ان استاد کی فکر سے مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ تو ان کے بہت برس شاگرد رہے، اور شاگرد کیا مطلب ان کے اسپوکس مین رہے، تو وہ اس پہ میں جو باہر کا آدمی ہوں، میں جو ان کو استاد کی فکر سے شروع سے بعض اجزاء سے اختلاف رکھتا ہوں، شروع سے،
تو وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ خدا کے لیے اس بات کا تو خیال رکھو کہ یہ تمہارے استاد ہیں۔ اب اس بات کی کوئی وزن ہی نہیں رہ گیا، مطلب وہ یہ ہم نے تو کہہ دیا اور کئی مرتبہ کہا ہوگا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ان کے استاد صاحب کو میں نے پیغام بھجوایا کہ اگر یہی سب رہا تو آپ کے یہاں خود ہی کئی مکاتب فکر اور ائمہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو ان کا جواب آیا کہ پیدا ہو جائیں گے نہیں، ہو چکے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے کہ استاد سے تعلق کا خانہ خالی ہے، استاد سے صرف ایک ذہنی لین دین کے عمل تک یہ ساری وابستگی محدود ہے۔ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر یہ زندگی، اس زندگی میں پیدا ہو جانے والی مختلف سچویشنز، جدید آلات، یہ سب کے سب سے زیادہ ہٹ اسی پہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کی صلاحیت تعلق کو کمزور کر دیں۔ یہ سب موبائل اور یہ اور وہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک بے معنی اور مہمل تنہائی میں جھونک دینا، جس میں خود اپنے آپ سے بھی تعلق نہ باقی رہے۔